السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ حسن علی بات کر رہا ہوں اٹیک سے۔ ابھی یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بیسک نالج پر ہم نے بات کیا، پھر انویٹیشن کے اوپر ہم نے بات چیت کی۔ اب ہم بات چیت کرنے والے ہیں پریزنٹیشن کے اوپر کہ پریزنٹیشن کیسے دینی ہے۔ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ہم نے انویٹیشن کیے، لوگوں کو بتایا، لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیسے کرنا ہے، کیا کیسے کر سکتے ہیں یہ کام، جہاں وہ مطلب جس طرح ہم نے بتایا ریفرنس نکالا تھا کہ ٹھیک ہے، دوستوں کے دوست اور رشتہ داروں کے رشتہ دار یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی کیسے وہ لڑکا کما رہے ہیں، ہمیں بتائیں۔ تو آپ کا جو بھی وہ بندہ جو بھی آپ کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ نمبر ہے، پوچھ لیں، اور وہ بندے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ نا ہم بات کر لیتے ہیں فیملی میں، ٹھیک ہے۔ فیملی میں وہ جس نے پوچھا تھا آپ سے، ٹھیک، ان کو کیسے بتائیں گے، اور بتانے کا جو طریقہ ہے نا وہ ساروں کو بتانے کا طریقہ سیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ طریقہ سیم ہوگا، لیکن اس طریقے کو فالو کرنے سے پہلے جو باتیں ہم نے کرنی ہیں، وہ کیا باتیں ہونے والی ہیں ہماری، یہ تھوڑی سی چینج ہوگی، ہر بندے کے ساتھ چینج ہوگی، ٹھیک ہے۔ فیملی کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، صحیح کام کیسے سمجھانا ہے، اسی طریقے سے رشتہ داروں کو کیسے کام سمجھانا ہے، دوستوں کو کیسے کام سمجھانا ہے، ان نون لوگوں کو کام کیسے سمجھانا ہے، پھر اس کے بعد آن لائن جو لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ان لوگوں کو کام کیسے سمجھانا ہے۔ اب اگر یہاں پر میں ان ساروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں نا، تو ہماری یہ پریزنٹیشن بہت لمبی ہو جائے گی، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا، صرف اور صرف 30-40 منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی، اور اس ویڈیو میں جسٹ میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں کہ پریزنٹیشن کرنی کیسے ہے۔ اچھا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس بندے کو بھی کام پریزنٹ کرے نا، تو سب سے پہلے نیڈ آئیڈینٹیفائی کریں، ضرورت تلاش کریں کہ اگلے بندے کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ بھائی کیسے کام کرنا ہے، کیسے میں کر سکتا ہوں، تو وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ پیسہ کیوں کمانا چاہتا ہے یہ بھی ہم نے پتہ لگوانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ لگوانے کے لیے آپ کچھ سوالات کریں گے اس بندے سے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل لے لو، اگر اسٹوڈنٹ ہے، آپ کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی، کام تو کرنا چاہتے ہو، پیسے کمانا چاہتے ہو، تو مجھے یہ بتانا ہے کہ ویسے کیا مطلب ایسی ضرورت آ گئی کہ آپ جو ہے نا ابھی پڑھائی کر رہے ہو اور پھر بھی آپ آن لائن کام کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہو، کیا ایسی ضرورت آ گئی؟ تو وہ اسٹوڈنٹ کی جو بھی پرابلم ہوگی وہ آپ کو بتائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یار یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، مجھے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے ابھی، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے تھوڑے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں مطلب خود چاہتا ہوں کہ میں آن لائن کام کروں، اور اپنے جو میرے چھوٹے موٹے جو اخراجات ہیں، ٹھیک ہے، جو منتھلی 5-10 ہزار روپے کے ہیں، وہ میں خود اپنے سر لوں، اور اس کے علاوہ میں کہیں نہ کہیں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کروں، میں اصل میں یہ چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ میں کوئی نہ کوئی آن لائن کام سٹارٹ کروں۔ پتہ چل گیا۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو یہ کہے کہ یار میں اسٹڈی کر رہا ہوں اور ساتھ میں ٹیوشن بھی جاتا ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں میں اسٹڈی کرتا ہوں جس کالج میں، ٹھیک ہے، وہاں پراپر فی پے کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ہر منتھ، اور میں ہر منتھ ٹائم پر فیس نہیں دے پاتا، اور دوسرے نمبر پہ جہاں میں ٹیوشن جاتا ہوں تو ادھر بھی جو ہے نا میں ٹیوشن کی جو فی ہوتی ہے وہ ہر منتھ پے نہیں کر پاتا ٹائم پر، یا اکیڈمی کی جو فی ہوتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی نہ کوئی آن لائن کام کروں، اور میں اپنی یہ جو فیسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹائم پر پے کر دیا کروں۔ اور آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ ٹائم پر یا فیسز نہ پے کی جائیں ٹیوشن، اکیڈمی یا کالج کی، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر پھر لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، اور ان کے سامنے تھوڑا سا اپنے آپ کو، ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری بےزتی، حالانکہ بےزتی نہیں ہوتی اس چیز میں کوئی بھی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ فیل ہوتا ہے، ایسا بہت لوگوں کو فیل ہوتا ہے، مجھے تو فیل نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم سب ایک ہے نا۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نا مطلب لوگ اس چیز کو تھوڑا بہت برا لے جاتے ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کیا جا رہا، حالات کا مجبور بندہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے نا لوگوں کی جو بھی پرابلم ہوگی لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس طریقے سے اگر کوئی جاب ہولڈر بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، پیسے کمانا چاہتا ہوں، تو آپ اس سے پوچھیں ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے، دیکھیں آپ جاب کریں، وہاں سے بھی آپ پیسے ارن کر رہے ہوں گے، لیکن یہ کیسے خیال آیا آپ کے آن لائن کام کیا جائے؟ تو وہ بندہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس طرح مطلب خیال آیا کہ میں جو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس جاب کے اندر میری جو پر منتھ سیلری ہے وہ 50-60,000 یعنی کہ 50 سے 60 ہزار روپیہ میں ایزیلی ارن کر جاتا ہوں، لیکن جو 50-60 ہزار روپیہ میں ارن کرتا ہوں تو اس میں جو ہے نا ہمارا مطلب ٹھیک طریقے سے گھر کا سرکٹ نہیں چل پاتا، ٹھیک ہے، مجھے ادھار لینا پڑتا ہے ہر منتھ 5-10 ہزار روپیہ، اور جیسے بھی منتھ کا اینڈ جب لگتا ہے تو مجھے ہر منتھ کا جو اینڈ ہوتا ہے اس میں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور میری جیب میں پیسہ ہوتا نہیں، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم کام سٹارٹ کروں، اور پارٹ ٹائم کام میں اس لیے سٹارٹ کروں کہ میں کچھ نہ کچھ اپنی سیونگ بھی کیا کروں، اور ساتھ مجھے کسی سے ادھار نہ لینا پڑے، ٹھیک ہے، منتھ کا اگر اینڈ بھی ہونا تو پھر بھی میری جیب میں پیسہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی نہ کوئی آن لائن کام سٹارٹ کروں پارٹ ٹائم میں، اپنے کام کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ۔ یہ بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے، کوئی بندہ تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ سر حالات بڑے خراب ہیں، میں مہینے کا کماتا ہوں جی 20 ہزار روپیہ، اور آپ کو تو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے، اس میں تو گزارا نہیں ہوتا بالکل بھی، تو اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم کام کروں اور وہاں سے میں پیسے کماؤں۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ آن لائن کام کرنا چاہتا ہوں اور ارننگ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہاں پر ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے، یہاں پر نا ہمیں لوگوں کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے
کہ اگلا بندہ اگر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے تو کیوں کرنا چاہ رہا ہے. یہ جب آپ پوچھیں گے تو اگلے بندے کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت پتہ چلے گا. اور اگلے بندہ جس سے بھی آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے نا, اس کے ساتھ تھوڑی بہت آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. مطلب وہ بندہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ فیل کرے گا کہ یار یہ بندہ بھی جو ہے نا میرے جیسے ہی بندہ ہے, اور یہ بڑا زبردست بندہ ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا بندہ ہے یہ. اسٹوڈنٹ ہو, جاب ہولڈر ہو, جو بھی ہو, تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہو کہ بالکل آپ ایگزامپل لیں, ٹھیک ہے. یہاں پر نا آپ نے اسٹوری کریٹ کرنی ہے. ایگزامپل لینے کیسے, اسٹوڈنٹ ہے تو آپ اسٹوڈنٹ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ یار بہت اچھی بات ہے, ہمارے ساتھ بہت اسٹوڈنٹس ہیں کہ کام کر رہے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں, ان کی بھی یہی پرابلم تھی. وہ بھی اسٹوڈنٹ فی پراپر اپنی ٹائم پر پے نہیں کر پاتا تھا, تو اس نے بھی یہ کہا کہ یار میں آن لائن کام کر کے اپنی فیسز ٹائم پر دینا چاہتا ہوں, تو وہ ابھی ٹائم پر اپنی فیسز دے رہے ہیں. سیم اس طریقے سے اب جو دوسرا بندہ تھا, ٹھیک ہے, جاب ہولڈر والا بندہ, تو اس نے جب آپ کو کہا کہ حالات ہمارے سر ٹھیک نہیں ہے, اس نے آپ کو یہ کہا, تو آپ نے اس کو کہا کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, میرا ماموں تھا, ٹھیک ہے, میرا ماموں تھا, اس کے بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے, بیچارہ منتھلی 50,000 ارن کرتا تھا, ٹھیک ہے, یا 20,000 کا ارن کرتا تھا, تو اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا. تو اس نے بھی جو ہے نا آن لائن پارٹ ٹائم میں کام سٹارٹ کیا, اور ابھی وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور اچھا خاصا پیسہ ارن کر رہا ہے. اس طرح نا یہ جو بات آپ کریں گے نا, اس بات سے اگلے بندے کو تھوڑی سی تسلی ملے گی, ٹھیک ہے, اس کو حوصلہ ملے گا. تو ہمارا کام ہے لوگوں کو سپورٹ کرنا, ان لوگوں کی جو پریشانی ہے ان لوگوں کو ان کی پریشانیوں سے نکالنا, ٹھیک ہے, لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہو, اس بندے کو حوصلہ دیا, اس بندے کو بتایا کہ یار آپ جیسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کی یہ پرابلم تھی اور اب ان کی یہ پرابلم نہیں رہی, وہ اس وجہ سے نہیں رہی کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس سے پتہ کیا ہوگا, اس سے اس بندے کے دماغ میں یہ خیال جائے گا کہ یار واقعی میں اگر ان لوگوں کی یہ پرابلم سولو ہوئی ہے جو میری پرابلم تھی, تو میں بھی جب اس کام کو سٹارٹ کروں گا تو میری بھی پرابلم سولو ہوگی. تو یہ جب چیز اس بندے کو سمجھ آئے گی, تو پھر جو آگے باتیں کرنے والے ہو نا, آپ جو پریزنٹیشن دینے والے ہو, وہ اس بندے کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے نا کوئی بھی بندہ ہے تو نیڈ آئیڈینٹیفائی کریں, کچھ سوالات کریں, ان سوالوں کے ذریعے سے آپ کو لگے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یار فلاں بندے کی کیا ضرورت ہے. ضرورت پتہ چل چکی, اب پریزنٹ کریں کام پریزنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہونے والا ہے, یہ چیز میں آپ کو اب ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں. ٹھیک ہے, اب ایک بندے نے آپ کو کہا کہ بھائی میرے گھر میں یہ پرابلم ہے, اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے, تو اب میں آپ کو کام سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا بھائی دیکھیں, ہمارا جو کام ہے نا یہ ہے مشورے کا کام. ہمارا جو بزنس ہے وہ ہے مشورے کا بزنس. ہم مشورہ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. اچھا میرا آپ سے نا ایک سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تو پتہ ہے دنیا میں نا دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشورہ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشورہ تو کرتے ہیں لیکن پیسہ نہیں کما پاتے. تو آپ کن لوگوں کے درمیان میں آنا چاہو گے, میرا آپ سے یہ سوال ہے. تو سامنے والا بندہ کہے گا کہ یار سیدھی سی بات, میں تو ان لوگوں کے درمیان میں آنا چاہوں گا جو لوگ مشورہ کر کے پیسہ کماتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کیسے میں ان لوگوں کے درمیان میں آ سکتا ہوں. تو آپ نے جب یہ سوال کیا, اس بندے نے آپ کو جواب دیا کہ میں ان لوگوں کے درمیان آنا چاہتا ہوں جو مشورہ کر کے پیسے کماتے ہیں. تو آپ نے کہا ویری گڈ, ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں, ہم ان لوگوں کے درمیان میں آئیں. لیکن آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں. اب دیکھیں, جس طرح ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, ٹی وی کے اوپر آپ کو مختلف قسم کے ایڈز نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی سیلیبریٹی آئے گا اور وہ کسی ایک پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسا میڈم ریما آتی ہیں اکثر ٹی وی میں اور کہتی ہیں کہ جی میری خوبصورتی کا راز لیکس صابن ہے. لیکس صابن کو وہ پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں. جب وہ یہ کہتی ہیں کہ میری خوبصورتی کا راز لیکس صابن ہے, تو جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم پر جو ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار لیکس صابن لینا چاہیے. تو لوگ لیکس صابن لینا شروع کر دیتے ہیں مارکیٹوں سے, بازاروں سے. تو جب وہ لکس صابن لیتے ہیں تو لکس کمپنی کی سیل ہوتی ہے, کس کی وجہ سے ہوتی ہے, جی میڈم ریما کی وجہ سے ہوتی ہے. تو وہ لکس کمپنی میڈم ریما کو پے کرتی. کیوں پے کرتی؟ کیونکہ میڈم ریما نے مشورہ کیا. اب دیکھیں, اس نے مشورہ کیا نا, پیسے کمایا. میں نے آپ سے پوچھا نا, دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں, مشورہ کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ جو مشورہ کر کے پیسے کماتے ہیں, ایک وہ جو مشورہ تو کرتے ہیں لیکن پیسہ نہیں کما پاتے. تو سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں نا, یہ مشورہ تو کرتے ہیں اور پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, اور ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں مشورہ کرتے ہیں, پیسہ نہیں کما پاتے. ٹھیک ہے, اور ہم جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ ایسے لوگوں میں آنا چاہتے ہو, لیکن کیسے آ سکتے ہیں, یہ چیز بھی میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں. تو آپ دیکھیں کیا ہوا کہ اسی طریقے سے لیکس صابن کی مثال میں نے آپ کو دی, اس طریقے سے پیپسی کی مثال آپ لے لیں. ٹھیک ہے, شاید افریدی آتے ہیں, کہتے ہیں جی پیپسی پیو, چھکے لگاؤ, یا پیپسی پیو, زمانہ بدل دو. تو پاکستان کے جتنے بھی لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پیپسی پیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم بھی چھکے لگائیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بس کیا کرتے ہیں وہ, جی پیپسی کی بوتلیں لینا شروع کر دیتے ہیں. کس کی مشورے کی وجہ سے؟ شاید افریدی کی مشورے کی وجہ سے. تو شاید افریدی کے مشورے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, پیپسی کمپنی کی پیپسی کی جو بوتلیں ہوتی ہیں وہ سیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جیسے جیسے پیپسی کی سیلز ہوتی ہیں, ویسے ویسے شاید افریدی کے اکاؤنٹ میں وہ پیپسی کی کمپنی پیسے بھیجتی چلی جاتی ہے. کیونکہ سیلز کسی کی وجہ سے ہو رہی ہے, سیلز تو شاید افریدی کے مشورے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا تو کمپنی جو ہے پیپسی کی, اس کی سیلز ڈاؤن ہوتی.
تو اس طریقے سے یہ مختلف قسم کے جو ایکٹریز ہیں یہ مشورہ کرتے ہیں، اور ان کے مشورے کی وجہ سے جو سیلز آتی ہیں کمپنیز کے پاس اس کے اوپر ان کو پے کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ایک اور مثال، یہ میں آپ کو نا زیادہ مثالیں دے رہا ہوں، آپ چاہو تو ایک دو ہی مثال دے سکتے ہو اپنے اس بندے کو جس کو آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو. یہاں پر اب آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹنگ بوتل. ٹھیک ہے. اسٹنگ جو بوتل ہے پیپسی والی، سوری پیپسی والی تو نہیں ہے، وہ اسٹنگ بوتل ہے. ٹھیک ہے. اسٹنگ بوتل وہ جو ٹی وی میں اس کا ایڈ آتا ہے، وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ بجلی چلی جاتی ہے کھمبوں میں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک لڑکا سا وہ اسٹنگ بوتل پیتا ہے اور اس کے بعد الٹی سیدھی چھلانگیں مارتا ہے. جب وہ چھلانگیں مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کھمبوں میں بجلی آ جاتی ہے، کھمبوں میں بجلی آ جاتی ہے. تو وہ پھر بڑا زبردست ہم کو انہوں نے ایڈ بنایا ہوتا ہے. وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں جی اسٹنگ لو، مطلب سمپل سا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی اسٹنگ پینے سے تھوڑی بہت بندے میں جان آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ اسٹنگ لینا شروع، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسٹنگ پیپسی کی جو ہے نا وہ اسٹنگ بوتلوں کی سیلز ہونا اس طریقے سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اب اسٹنگ کی جب سیلز ہوں گی، اب کس کی وجہ سے سیلز ہوں گی؟ اس لڑکے کی وجہ سے جس نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی، جس نے چھلانگیں ماری الٹی سیدھی. ٹھیک ہے. اب جتنی بھی اسٹنگ کی بوتلیں بکیں گی اس حساب سے اسٹنگ کی جو کمپنی ہے وہ پے کرے گی ان لوگوں کو. سو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کو تو بہت لوگ جانتے ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کمپنیز کی جتنی بھی سیلز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے کمپنیز ان کو پے کر رہی ہوتی ہیں. اب دوسرے نمبر پہ جو عام بندہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جس طرح اگزامپل لے لو، آپ نے مشورہ کیا جی لکس صابن کے بارے میں کسی کے ساتھ، آپ کی وجہ سے لکس صابن سیل ہو گیا، کیا آپ کو دیا جائے گا پیسہ؟ نہیں دیا جائے گا. سیم اسی طریقے سے آپ نے مشورہ کیا اور آپ کے مشورے کی وجہ سے پیپسی بک گئی، کیا آپ کو پیسے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. آپ نے مشورہ کیا، آپ کے مشورے کی وجہ سے اسٹنگ بک گئی، کیا آپ کو پیسے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. ہم اپنی ڈیلی لائف میں کئی چیزوں کا کئی لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. جس طرح دیکھیں نا، ایگزامپل لینے، آپ نے کیا کیا، آپ کسی اچھے ریسٹورینٹ پر گئے، کسی اچھے ریسٹورینٹ پر آپ گئے اور وہاں سے آپ نے کھانا کھایا، کھانا بڑا پسند آیا آپ کو اور بل بھی بڑا مناسب سا آیا آپ کا. تو پھر اس کے بعد جب آپ گھر چلے گئے، کچھ ٹائم گزرا، آپ کے دوستوں نے آپ کو کہا کہ ہم جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ نا کھانا کھانے، تو ہمیں یہ بتاؤ ہم کس ریسٹورینٹ جائیں. تو آپ کے دوستوں نے آپ سے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک ریسٹورینٹ ہے، آپ وہاں چلے جائیں. تو آپ کے دوست آپ کے کہنے پر فلاں ریسٹورینٹ ہے اپنی فیملی کو لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کھانا کھاتے ہیں. اب ان ریسٹورینٹ والوں کی کیا ہو رہی ہے، سیل ہو رہی ہے. کس کی وجہ سے ہو رہی ہے جی؟ آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے. جب آپ نے مشورہ کیا، آپ کے مشورے کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی دوست تھے وہ اپنی فیملیز کو لے کے ان ریسٹورینٹ والوں پہ گئے، اور جو بھی بندہ جا رہا تھا اس کا کم سے کم جو بل بن رہا تھا وہ 4-5 ہزار روپے بل بن رہا تھا. ٹھیک ہے. 4-5 ہزار روپے بل بن رہا تھا ان کا. اب دیکھیں ریسٹورینٹ والوں کی 4-5 ہزار روپے کی سیل ہو رہی ہے. ان ریسٹورینٹ والوں کو یہ چاہیے کہ یہ جو سیل آپ کے مشورے کی وجہ سے ہوئی ہے نا، تو ان کو یہ چاہیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پے کیا جائے، یا اگلی بار جب آپ اس ریسٹورینٹ کھانا کھانے جاؤ تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے. ان ریسٹورینٹ والوں کو یہ چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. سیم اس طریقے سے آپ اگزامپل یہ لے سکتے ہو کہ آپ نے بڑے اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھے کپڑے اور اچھے جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، آپ جاتے ہو اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے رشتے داروں کے درمیان جاتے ہو، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے لیے ہیں آپ نے، کہاں سے لیے ہیں؟ تو آپ کہتے ہو کہ ہمارے گھر کے قریب فلاں دکان ہے، یا ایک بازار ہے، وہ اس بازار کی گلی بازار کی فلاں گلی کے اندر فلاں دکان ہے، وہاں سے میں نے یہ خریدے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو دوست تھے آپ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی خریدے ہیں. تو وہ دوست کیا کرتے ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے وہ دوست ادھر وہ چیزیں خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب اس دکاندار کی سیل ہو رہی ہے، اس کی ٹی شرٹس، اس کے جوتے بک رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ آپ کے مشورے کی وجہ سے. اس دکاندار کو یہ چاہیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پے کیا جائے. اگر ایگزامپل لے لو، اس دکاندار کی 2-3 ہزار روپے کی سیل ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ آپ کی مشورے کی وجہ سے جاتا ہے اور وہ ٹی شرٹ اور جوتے خریدتا ہے، اس کا بل 2-3 ہزار روپے بنتا ہے، 2-3 ہزار روپے کی سیل ہوتی ہے دکاندار کی. تو اس دکاندار کو یہ چاہیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پے کیا جائے، یا اگلی بار جب آپ کچھ خریدنے جاؤ تو آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے. کیا وہ دے گا؟ نہیں دے گا. اس طریقے سے ایگزامپل ایک اور مثال، ڈاکٹر. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا، آپ کے جاننے والوں میں کوئی بیمار تھا، ٹھیک ہے، اور پچھلے 1-2 مہینے سے بیمار تھا، وہ بیچارہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا، کئی جگہوں سے اس نے اپنا علاج کروایا. لیکن جب آپ اس کو ایک کلینک لے کے گئے، ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر کی کلینک آپ اس کو جب لے کے گئے، صحیح آپ کے گھر کے بالکل قریب ہی تھا، جب آپ اس کو ادھر لے کے گئے، یا کسی بازار میں تھا، ٹھیک ہے، کلینک، آپ اس کو ادھر لے کے گئے، تو اس ڈاکٹر نے جو دوائی دی، تو آپ کا وہ جو مریض تھا، ٹھیک ہے، جو بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، وہ 2-3 دن کے اندر ٹھیک ہو گیا. وہ جب 2-3 دن کے اندر ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کہا کمال کا ڈاکٹر ہے یار یہ. پھر جب بھی کوئی بھی بیمار ہوتا تھا اور جب آپ سے مشورہ کیا جاتا تھا کہ یار ہمارے گھر میں فلاں بندہ بیمار ہے، 1-2 منتھ ہو چکے ہیں یا 1-2 ویک ہو چکے ہیں، ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو آپ اس کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ فلاں جگہ پر ایک کلینک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس بندے کو ادھر لے کے جاؤ، تو وہاں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2-3 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. اب دیکھو آپ کے مشورے کی وجہ سے فلاں ڈاکٹر کی سیل ہو رہی ہے.
وہ ڈاکٹر جب چیک کرتا ہے تو اس کی فی علیحدہ لیتا ہے، جب میڈیسن دیتا ہے تو اس کی فی علیحدہ لیتا ہے. تو کیا ہوا جی کہ اس ڈاکٹر والے کی سیلز ہو رہی ہیں. کس کی وجہ سے؟ آپ کے مشورے کی وجہ سے. اس ڈاکٹر کو یہ چاہیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں پر پے کیا جائے، کیونکہ آپ کی وجہ سے سیلز ہو رہی ہے نا، آپ کی وجہ سے وہ لوگ اس کے پاس گئے. اگر آپ مشورہ نہ کرتے تو کیا وہ لوگ جاتے اس کے پاس؟ نہیں. تو آپ کے مشورے کی وجہ سے سیلز ہوئی، تو اس کو یہ چاہیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پے کیا جائے، لیکن وہ آپ کو پے نہیں کرے گا. سیم اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہوتا ہے جناب، دوبارہ یا ڈاکٹر کو یہ چاہیے کہ جب آپ اس کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم کسی بھی مریض کو، یا آپ اگر خود بیمار ہو جاتے تو آپ اس کے پاس جاؤ، تو آپ کو ڈاکٹر کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ دے، ٹھیک ہے، 20 30 40 50 جتنا بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی نہیں کرنے والے. تو دیکھیں مشورہ تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم کما نہیں پاتے. سیلیبریٹیز مشورہ کرتے ہیں، کما جاتے ہیں، ہم مشورہ کرتے ہیں نہیں کما پاتے. اب یہاں پر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہماری کمپنی ایک بڑا یونیک قسم کا آئیڈیا لے کے آئی ہے. اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہماری کمپنی کہتی ہے کہ آج سے پہلے تم مشورہ تو کرتے تھے چیزوں کا، لیکن تم کما نہیں پاتے تھے، لیکن آج کے بعد تم کسی بھی چیز کا مشورہ کرو گے اور آپ کے مشورے کی وجہ سے اگر ہماری چیزیں سیل ہوتی ہیں، ہماری چیزیں بکتی ہیں یا ہمارے پاس سیلز آتی ہیں آپ کے مشورے کی وجہ سے، تو ہم آپ کو پے کریں گے. تو اب یہاں پر آپ مشورہ کر کے پیسہ کما سکتے ہو. آپ نے مشورہ کیا چند لوگوں کے ساتھ، آپ کی وجہ سے سیلز ہوئی کمپنی کی، کمپنی آپ کو پے کرنا شروع کر دی تھی. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا دیکھیں، مشورہ نا ہمیشہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جس چیز کو ہم جانتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس چیز کے بارے میں مشورہ نہیں کر سکتے جس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں پتا. جیسے دیکھیں نا، آپ نے ریسٹورینٹ سے کھانا کھایا، کھانا پسند آیا تو آپ نے بتایا نا، یا ایسے ہی بتا دیا تھا جی فلاں جگہ پر کھانا اچھا ملتا ہے. آپ نے ڈاکٹر سے علاج کروایا، ٹھیک، اپنے مریض کا، آپ کو پتا چلا، تبھی تو پتا چلا نا کہ یار بندہ میرا ٹھیک ہو گیا 2 3 دن میں، جلدی ٹھیک ہو گیا میرا مریض. تو آپ نے مشورہ کیا باقی لوگوں کے ساتھ بھی، یار فلاں جگہ پر. اس طریقے سے آپ نے اچھے کپڑے اچھے جوتے پہنے ہوئے تھے، تبھی تو لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے پوچھا. اگر نہ پہنے ہوتے تو کیا پوچھتے؟ نہیں. تو یہاں پر نا کیا ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی بڑا یونیک قسم کا آئیڈیا لے کے جس میں آپ مشورہ کر کے پیسے کما سکتے ہو. لیکن اس میں پہلے یہ ہے کہ ہمیں نا کمپنی کا پرائم کسٹمر بننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. آپ جس گھر میں بھی رہتے ہیں اس گھر میں ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی سامان آتا ہوگا، یا منتھلی بیسس پر یا ویکلی بیسس پر کوئی نہ کوئی سامان آتا ہوگا. مطلب آپ اپنے گھر کے لیے سمپل الفاظ میں راشن لیتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کپڑے بھی ظاہر باتیں لیتے ہوں گے، جوتے بھی لیتے ہوں گے، اور کھانے پینے کی بہت چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت چھوٹی موٹی آئٹمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ گھر میں آتی رہتی ہیں. جس طرح صابنز ہو گیا، سرف ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بہت چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پر گھر میں آتی رہتی ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر کمپنی آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اب جو یہ گھر کی ڈیلی بیسس کی جو استعمال کی چیزیں تھی، یہ جو آپ اپنے قریبی دکان سے لیتے تھے، اب وہ چیزیں آپ نے وہاں سے لینے کے بجائے یہاں سے لینی. کیونکہ جب وہ چیزیں آپ پچھلے اپنے دکانداروں سے لیتے آ رہے ہو پچھلے کئی سالوں سے، ان دکانداروں نے آج تک آپ کو کچھ بھی نہیں دیا. ایگزامپل کے طور پر ایک دکاندار سے آپ پچھلے 3 4 سالوں سے سامان اٹھا رہے ہو، اور ہر منتھ جو سامان آپ اٹھاتے ہو وہ 15 20 ہزار روپے کا ہوتا ہے. 15 20 ہزار روپے کا آپ ہر منتھ اس دکاندار سے سامان اٹھاتے ہو. اس دکاندار نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ ماشاءاللہ سے میرے پرانے کسٹمر ہو، ہر منتھ آپ 15 20 ہزار روپے کا سامان مجھ سے لے کے جاتے ہو، اور اس منتھ کا یہ جو 15 20 ہزار روپے کا سامان آپ نے پیک کیا، یہ میری طرف سے فری لے جاؤ. کیا اس نے کہا ہے کبھی آپ کو؟ نہیں کہا، اور نہ کبھی آپ کو فیوچر میں کہے گا. لیکن یہاں پر سب سے مزے کی بات ہے، جب آپ ہماری کمپنی سے یہ چیزیں پرچیز کرتے ہو نا، تو ہماری کمپنی آپ کو اپنا پرائم کسٹمر بناتی ہے. جب آپ کمپنی کے پرائم کسٹمر بن جاتے ہیں تو آپ کا ہوتا ہے کہ ایفیلیٹ لنک. اب پرائم کسٹمر بننے کے لیے کمپنی کے 4 پیکیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا پیکیج کمپنی کا پرسنل پیکیج، دوسرا پروفیشنل پیکیج، تیسرا ایلیٹ پیکیج، چوتھا ماسٹر پیکیج. پرسنل پیکیج کے اندر کمپنی آپ کو 23 پوائنٹس دیتی ہے، پروفیشنل پیکیج کے اندر کمپنی آپ کو 46 پوائنٹس دیتی ہے، ایلیٹ پیکیج کے اندر کمپنی آپ کو 69 پوائنٹس، اور ماسٹر پیکیج کے اندر آپ کو 92 پوائنٹس. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس بندے کو یہ بتاؤ کہ بھائی پرسنل پیکیج ہمارا 23 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے، پروفیشنل پیکیج 46 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے، ایلیٹ پیکیج 69 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے، اور ماسٹر پیکیج ہمارا 92 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے. یہ جب آپ نے اس بندے کو بتایا تو آپ نے 7 پیکیجز کی نا ارننگس بھی، لمٹس بھی بتائی. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلی ویڈیو میں، آپ کو یاد ہوگا بیسک نالج جب ہم نے بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس پیکیج کی کیا لمٹ ہوتی ہے. وہ لمٹ آپ ادھر بتائیں، کیسے بتائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس کو بولیں بھائی پرسنل پیکیج جو ہے نا وہ 23 پوائنٹس کے اندر لگ جاتا ہے، اور اس میں ڈیلی کی ارننگ لمٹ ہماری 5000 تک ہوتی ہے. اور جو ہمارا پروفیشنل پیکیج ہے یہ لگانے کے لیے آپ کو 46 پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ڈیلی کی ارننگ لمٹ ہوتی ہے وہ 12200 روپیہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارا جو ایلیٹ پیکیج ہے یہ آپ کا 69 پوائنٹس کے اندر لگ جائے گا، اور اس کی ڈیلی کی جو ارننگ لمٹ ہوتی ہے وہ 27900 روپیہ ہوتی ہے. اور جو ہمارا ماسٹر پیکیج ہے وہ 92 پوائنٹس کے اندر لگ جاتا ہے، اور اس کی جو ڈیلی کی ارننگ لمٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 50000 روپیہ، یعنی کہ 50000 روپے ڈیلی ارن کر سکتے ہو. تو آپ نا ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی پیکیج آپ کو پرچیز کرنا. پیکیج کیسے یہ ہم ایکٹیو کر سکتے ہیں؟ ہمارے آن لائن اسٹور کے اوپر نا بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں.
ڈیلی یوز کی بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، جوتے بھی ہیں، کاسمیٹک کا سارا سامان ہے، الیکٹرانک کا سارا سامان ہے، یعنی کہ بہت چیزیں موجود ہیں. تقریباً 2000 پلس پروڈکٹس ہمارے اسٹور کے اوپر موجود ہیں. آپ جائیں وہاں پر، ٹھیک ہے، آپ کو تمام پروڈکٹس نظر آئیں گے اور ان پروڈکٹس کے اوپر آپ کو پوائنٹس نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، پی وی پوائنٹس. سب سے چھوٹا پیکج ہمارا پرسنل پیکج 23 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے. سب سے بڑا پیکج ماسٹر پیکج ہمارا 92 پوائنٹس کے اندر لیتا ہے. تو ایگزامپل لے لو، آپ کو اس بندے نے کہا کہ جی میں 92 پوائنٹس والا پیکج لینا چاہتا ہوں، ماسٹر پیکج. تو آپ اس کو کہو ٹھیک ہے جی ماسٹر پیکج 92 پوائنٹس والا. آپ ہمارے اسٹور کے اوپر جاؤ گے، اسٹور کے اوپر جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کو آپ اپنے لیے پرچیز کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے، اپنے گھر کے لیے راشن لینا شروع کر دو. صحیح ہے، اگر گھر میں کسی کو کپڑے چاہیے تو کپڑے لے لو، جوتے چاہیے تو جوتے لے لو، اور الیکٹرانک کا کاسمیٹک کا سامان آپ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، جو چاہیے آپ وہ خرید. تو آپ نے کیا کیا، سمپل آن لائن اسٹور سے اس پر آپ نے شاپنگ کی. ٹھیک ہے، آپ نے آن لائن اسٹور سے جب خریداری کی تو اس خریداری کے اوپر آپ خریداری تب تک کرتے رہے جب تک آپ کے 92 پوائنٹ نہیں ہو جاتے. جیسے آپ کے 92 پوائنٹ ہو گئے، آپ نے خریداری کی، ٹھیک ہے، آپ کے پروڈکٹس آپ کو مل جاتی ہیں، آپ کے پوائنٹس آپ کو 92 آپ کے اکاؤنٹ میں مل گئے. ان 92 پوائنٹس کے ذریعے سے آپ کمپنی کے پرائم کسٹمر بن گئے. ان 92 پوائنٹس کے ذریعے سے آپ کمپنی کے جب پرائم کسٹمر بن گئے تو آپ کو کمپنی نے اپنے آپ کے آئی ڈی میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر ایک ایفیلیٹ لنک شو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب کمپنی کے پرائم کسٹمر بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایفیلیٹ لنک ہوتا ہے. اس ایفیلیٹ لنک کو جب آپ آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور اس لنک کے اوپر جو بھی بندہ کلک کر کے رجسٹریشن کرتا ہے، رجسٹریشن کرنے کے بعد جو بھی چیزیں خریدتا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کمپنی آپ کو پے کرنا شروع کر دی. جیسے ایگزامپل لے لو، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مشورہ کر کے پیسے کما سکتے ہو. آپ نے کہا جی بالکل. آپ جوائن ہو گئے، ٹھیک ہے، صحیح، کس لیے جوائن ہوئے جی؟ مشورہ کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں. تو آپ جوائن ہو گئے، کمپنی کے پرائم کسٹمر بن گئے. اس طریقے سے آپ نے مزید لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا مشورہ کر کے پیسے کما سکتے ہو. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے ان کو جب پورا کام سمجھا دیا جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے جب ان کو پورا کام سمجھا دیا، ان کا واقعی میں کام بہت اچھا ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام لوگوں نے آپ کے اس ایفیلیٹ لنک کے اوپر کلک کیا. ایگزامپل لے لو، آپ نے 10-20 لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا. 10-20 لوگوں کے ساتھ جب آپ نے مشورہ کیا، ان 10-20 لوگوں نے اس ایفیلیٹ لنک کے اوپر کلک کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کیا. رجسٹر کرنے کے بعد ہر بندہ آن لائن اسٹور سے ہر ایک منتھ کے اندر ہر بندہ جو ہے نا 92 پوائنٹ اپنے پورے کر گئے. ٹھیک ہے، 10 سے 20 لوگوں کو آپ نے لنک شیئر کیا، ایفیلیٹ لنک. ان 10-20 لوگوں نے رجسٹریشن کی. رجسٹریشن کرنے کے بعد ہر بندے نے آن لائن اسٹور سے اپنے لیے خریداری کرنا شروع کر دی. ہر بندہ ہر منتھ کے اندر 92 پوائنٹ پورے کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ 10 سے 20 لوگ تھے، ان 10 سے 20 لوگوں نے کیا کیا، 92 پوائنٹ اپنے ایک مہینے میں پورے کر لیے. اب یہاں پر ایک بندہ جب پرائم کسٹمر بن رہا تھا نا آپ کی رائٹ سائڈ پر، ٹھیک ہے، تو اس کا کمپنی آپ کو ڈائریکٹ کمیشن 30% دیتی ہے اور انڈائریکٹ کمیشن آپ کو 21% دیتی ہے. جب ایک بندہ آپ کی رائٹ سائڈ پر پرائم کسٹمر بن رہا تھا، ماسٹر پیکج پرچیز کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کمپنی آپ کو ڈائریکٹ کمیشن 30% کے حساب سے 2800 روپئے دے رہی تھی. 2800 آپ کو رائٹ سائڈ سے مل رہا تھا. ایک اور بندہ جب پرائم کسٹمر بن رہا تھا آپ کی لیفٹ سائڈ پہ، تو 2800 کمپنی آپ کو وہاں سے بھی دے رہی تھی. 2800 رائٹ سائڈ سے، 2800 لیفٹ سائڈ سے، تو ان دونوں کے درمیان ایک پیر بھی لگ رہا تھا. اس پیر کا کمیشن بھی کمپنی آپ کو 21% کے حساب سے دے رہی تھی، جو کہ بن رہا تھا 2000 روپیہ. ٹوٹل یہاں پر جو اماؤنٹ بنتی ہے 2800 رائٹ سائڈ سے، 2800 لیفٹ سائڈ سے، ان دونوں کے درمیان ایک پیر لگا. اس پیر کا کمیشن کمپنی آپ کو دیتی ہے 2000 روپیہ. 2800 رائٹ سائڈ سے، 2800 لیفٹ سائڈ سے 5600. پیر جو لگا اس پیر کا جو 2000 روپئے ملا وہ اگر ایڈ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 7600 روپئے، یعنی کہ 7600 روپیہ. دو لوگ جب پرائم کسٹمر بن رہے تھے تو آپ کما رہے تھے 7600 روپیہ. ادھر ہی اگر 20 لوگ ایک منتھ میں پرائم کسٹمر بنیں گے نا تو آپ کما جاتے ہو 76,000 روپئے. 76,000 سمپل، یعنی کہ 70,000 اور 6,000، 76,000 روپئے آپ لوگ کیا کر جاتے ہو، ارن کر جاتے ہو پر منتھ. اگر آپ 20 لوگوں کو ایک منتھ میں پرائم کسٹمر بناتے ہو ماسٹر پیکج سے. وہ لوگ کیا کریں، وہ لوگ اپنے گھر کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں، وہ لوگ وہ چیزیں خرید رہے ہیں جو چیزیں ویسے بھی انہوں نے خریدنی تھی لیکن آپ کے مشورے کی وجہ سے ہماری کمپنی سے خریدی. تو کمپنی نے کہا کہ یار آپ کے مشورے کی وجہ سے ہمارے پاس سیلز آئی ہیں، تو کمپنی نے آپ کو پے کیا. سیم اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہوتا ہے جی، جب 20 لوگ پرائم کسٹمر بنتے ہیں تو آپ کا 76,000 روپے کمیشن بنتا ہے جو کہ کمپنی آپ کو پے کرتی ہے. اب ایگزامپل لے لو، ہم 20 لوگ، ہم نے ٹارگیٹ تو یہ تھا 20 لوگ، لیکن یہاں پر 10 کر پاتے ہیں، 10 نہیں کر پاتے. اگر 10 لوگ بھی کرتے ہیں نا، 10 لوگ بھی اگر پرائم کسٹمر بنتے ہیں تو آپ کا جو پر منتھ جو کمیشن بنتا ہے وہ بنتا ہے 38,000 روپیہ، 38,000، جس میں 28,000 روپیہ آپ کا ڈائریکٹ کمیشن ہوتا ہے، 10,000 روپیہ انڈائریکٹ کمیشن ہوتا ہے. جب 10 لوگ پرائم کسٹمر بنتے ہیں تو آپ 38,000 روپیہ کما جاتے ہو. اور ایک منتھ میں 10 لوگوں کو پرائم کسٹمر بنانا کیا مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ایگزامپل لے لو، آپ نے 10 لوگوں کو پرائم کسٹمر بنایا، آپ نے 10 لوگوں کو پرائم کسٹمر بنایا، آپ نے پہلے منتھ 38,000 روپیہ کما لیا. اب پہلے منتھ جب آپ نے 38,000 روپئے کما لیا نا، اب سیکنڈ منتھ آپ کیا کرتے ہو، دوبارہ آگے جو ہے نا ورکنگ کرنا آپ نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے، آپ بھی ورکنگ کرے. اور جو 10 لوگ آئے تھے وہ کیوں آئے،
وہ اس وجہ سے آئے کہ انہوں نے مشورہ کر کے پیسہ کمانا ہے. تو وہ جو 10 لوگ تھے وہ ان لوگوں نے بھی سیکنڈ منتھ میں کام کرنا شروع کر دیا. آپ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا, ان 10 لوگوں نے بھی. اب وہ جو 10 لوگ تھے نا, وہ 10 لوگ, چلو آپ نے کام ماشاء اللہ سے فاسٹ کیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو نیچے 10 لوگ آئے تھے نا آپ کے ساتھ سے, جنہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم بھی مشورہ کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں, وہ 10 لوگ کیا کرتے ہیں, ان 10 لوگوں نے دوسرے مہینے میں کام کیا اور ہر بندے نے آگے 2 لوگوں کو پرائم کسٹمر بنا دیا. ٹوٹل نیچے 20 لوگ پرائم کسٹمر بنے. 20 لوگ جب پرائم کسٹمر بنے تو کتنے پیڑ لگ رہے ہیں جی؟ 10 پیڑ لگ رہے ہیں. ایک پیڑ کا کمپنی آپ کو 2000 دیتی تھی, 10 پیڑ کا کمپنی آپ کو 20,000 روپیہ دے گی. یعنی کہ 20,000 روپیہ آپ سیکنڈ منتھ ارن کر رہے ہو اپنی ٹیم کی وجہ سے. جس طرح پہلے مہینے میں آپ نے 38,000 کمایا نا, یہی اگر ورک آپ دوسرے مہینے میں بھی اگر 10 مزید لوگوں کو پرائم کسٹمر بنا جاتے ہو تو دوسرے منتھ میں بھی آپ 38,000 روپیہ ارن کر جاتے ہو. دوسرے مہینے میں دوبارہ آپ نے 38,000 ارن کیا اور ٹیم کی وجہ سے بھی آپ نے 20,000 روپیہ ارن کیا. یعنی کہ سیکنڈ منتھ جو آپ کی انکم بنتی ہے وہ بنتی ہے تقریباً 58,000 روپیہ. 58,000 آپ نے سیکنڈ منتھ میں ارن کیا. 20,000 روپیہ ٹیم کی وجہ سے, 38,000 روپیہ آپ نے ورکنگ کی وجہ سے. سیم اس طریقے سے یہ سیل ٹیم آپ کی ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے آپ کی سیل ٹیم بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کی جو انکم ہوتی ہے یہ انکریز ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس حساب سے آپ جو ہے نا لوگوں کو کام پریزنٹ کر سکتے ہو. تو جس طرح ابھی دیکھیں مزید یہ آپ کی ٹیم بڑھتی چلی جائے گی, آپ کو ارننگ آتی جائے گی. اب یہاں پر بھائی اگر آپ کو کسی قسم کو کوئی بھی سوال ہے یا کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے بتا سکتے ہو. اب یہ جو پریزنٹیشن تھی نا, اس میں کیا ہوا, اس میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھایا کہ آپ سامنے والے بندے کو پریزنٹیشن کیسے دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, مطلب سٹیپ وائز میں لے کے چلا. اگر میں جب کسی نیو بندے کو یہ پریزنٹیشن جب دے رہا ہوتا ہوں نا تو اس میں صرف اور صرف میرے 15-20 منٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہو سکتا ہے کہ میرا زیادہ ٹائم لگ گیا ہو کیونکہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں کلیئر کیا. صحیح ہے, منیمم 10 منٹس کے اندر پریزنٹیشن دی جا سکتی ہے اور میکسیمم 15 منٹ, 10 سے 15 منٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں, کسی بھی ایک نئے بندے کو پریزنٹ کر سکتے ہو. اب دیکھیں جس طرح یہ میں نے پریزنٹ کیا نا, اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اگر چاہتے ہو پریزنٹ کرنا ہے تو بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کو سمجھا سکو. آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے, آپ نے پریکٹس کرنی ہے, آپ نے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے. جیسے جیسے میں نے بتایا اس چیز کو بار بار سننا ہے, بار بار سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں پریزنٹیشن کیسے دے سکتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہو, سمپل لوگوں کو پریزنٹیشن دے سکتے ہو. اور جس طرح دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے مہینے میں آپ 38,000 کما سکتے ہو, دوسرے مہینے میں آپ 58,000 کما سکتے ہو. اب دوسرے مہینے میں بھی 10 لوگ, مزید نیچے 20 لوگ. اب دیکھیں مطلب ہمارے ساتھ تقریباً 30-40 لوگ ہماری ٹیم میں آ چکے ہیں. اگزامپل لے لو, اگر 30 لوگ ہوں نا تو یہ 30 لوگ اگر آگے مشورہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور یہ 30 لوگ 2 لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے نیچے 60 لوگوں کو جوائن کروا دیتے ہیں. 60 نیچے سیلز کلوز ہوتی ہیں ماسٹر پیکج کی. 30 پیئرز لگ رہے ہیں, پر پیئر آپ کو 2,000 دیا جاتا ہے. 30 پیئر کا آپ کو 60,000 دیا جائے گا. 60,000 صرف اور صرف انڈائریکٹ کمیشن ہے. یہ وہ کمیشن ہے جو آپ اپنے ٹیم ورک کی وجہ سے ارن کر رہے ہیں. یہاں پر جیسے پہلے مہینے میں آپ نے 38,000 کمایا, چاہو تو دوسرے مہینے میں بھی 38,000 کما سکتے ہو, چاہو تو تیسرے مہینے میں بھی 38,000 کما سکتے ہو. تیسرے مہینے کا آپ نے خود 38,000 کمایا اور ٹیم کی وجہ سے آپ کو 60,000 روپये مل رہا ہے. تو آپ دیکھ لو کتنی ارننگ ہو گئی آپ کی, 98,000 آپ ارن کر جاتے ہیں. 4-5 مہینوں کے اندر آپ کی انکم 1 لاکھ کو ٹچ کر رہی ہے. تو زبردست کام ہے کہ نہیں. یہاں پر جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ ریوارڈ پلان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ براؤن, سلور, گولڈ. اب دیکھو یہ ارننگ بھی آپ انجوائے کرتے جاؤ گے اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ اپنے پوائنٹس کو پورے کرتے جاؤ گے, اپنا کرائٹیریا پورے کرتے جاؤ گے تو آپ کو رینکس بھی ملتے جائیں گے. کمپنی آپ کو کہتی ہے آپ کام کرو, اپنی ارننگ کو انجوائے کرو. آپ کو بائک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, بائک ہم دیں گے. آپ کو آئی فون خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, آئی فون ہم دیں گے. آپ کو انٹرنیشنل ٹور خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو جو ہے نا کروائیں گے انٹرنیشنل ٹور. آپ کو میران گاڑی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو دیں گے. آپ کو ہونڈا سٹی گاڑی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو دیں گے. کمپنی آپ کو دے گی. جسٹ آپ اپنی ورکنگ کے اوپر فوکس رکھیں, کام کرتے رہیں, جو ارننگ آ رہی ہے اس کو انجوائے کریں, اپنی ٹیم کے ساتھ انجوائے کریں, اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں. تو یہ کام جو ہے نا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا ہے, یہ سیکھنے اور سکھانے والا کام ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا ایک بندہ جو پریشان ہے, جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے, اور جب آپ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہو وہ آپ اس کو کام پرووائڈ کرتے ہو, کام دیتے ہو. جب آپ نے اس کو کام دیا تو وہ بندہ جو 1 مہینہ پہلے بالکل فری تھا, کوئی کام نہیں تھا اس کے پاس, جب آپ نے اس کو کام دیا اس کے 1 مہینے بعد وہ بندہ کمانا شروع کر دیتا ہے. وہ بندہ مہینے کا 20-30 ہزار روپے کما جاتا ہے. کس کی وجہ سے جی؟ آپ کی وجہ سے. وہ بندہ کتنی دعائیں دے گا آپ کو, دیکھیں آپ. مطلب ایک ایسے بندے کی آپ نے ہیلپ کی جو پچھلے کئی ٹائم سے کام کی تلاش میں تھا, اس کو کام نہیں مل پا رہا تھا, لیکن آپ نے جب اس کے ساتھ مشورہ کیا, آپ کے مشورے کی وجہ سے اس کو کام ملا, اس کام کو کر کے اس نے مہینے کا 20-30 ہزار روپے کمایا. تو آپ سوچیں کہ وہ بندہ کتنی دعائیں دے گا آپ کو, کتنا خوش ہوگا وہ بندہ آپ سے. آپ نے اس کو کام دیا, ایک ایسا کام دیا جس کام میں اس کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. جو کام وہ پہلے کرتا تھا وہی کام اس نے کیا. پہلے وہ مشورہ بھی کرتا تھا, پہلے وہ اپنے گھر کے لیے چیزیں بھی خریدتا تھا,
جو پہلے وہ گھر کے لیے چیزیں خریدتا تھا کہیں اور سے، وہ چیزیں اس نے ہماری کمپنی سے خرید لی. پہلے جب وہ فضول چیزوں کا لوگوں سے مشورہ کرتا رہتا تھا لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا تھا، ادھر اس نے اس کمپنی کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا، کمپنی کی پروڈکٹس کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے اس چیز کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کام کر کے پیسے کما سکتے ہو. تو اس کے اوپر کمپنی نے اس کو پے کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جب وہ مشورہ کر رہا تھا تو سیلز آ رہی تھی. تو اس حساب سے جو جس بندے کو آپ بتاتے جاؤ گے وہ بندہ آپ سے بڑا خوش ہوگا. اور دیکھیں کتنا زبردست کام موجود ہے ہمارا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، جتنے بھی پریشان لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اتنا زبردست کام آپ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کام کو خوشی کے ساتھ اور اس کام کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے. ضرور انشاءاللہ آپ ٹائم دیں گے. تو اس ویڈیو کو ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں. کسی قسم کا کوئی سوال، کچھ بھی سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو، جس پرسن نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ڈائریکٹلی میرے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر کے اپنے سوالات کو کلیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.